حقیقت میں ہم دیکھتے ہیں اور حقیقت میں اس کے اعتراضات کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سارے اعتراضات اور ساری کی ساری باتیں بالکل بے بنیاد ہوتی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے بھی، جیسے بہت سے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور بہت سے ان ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بغیر سوچے سمجھے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی کافروں کو مار ڈالو، کافروں کو کاٹ ڈالو، جہاں پاؤ اسے مارو، یہ ساری کی ساری باتیں اسلام میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو حقیقت میں اس کا تعلق حقیقت سے کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بس وہ لوگ صرف اور صرف الزام لگاتے ہیں۔ تو سچ والا جی کو یہاں پر چاہیے تھا کہ جب آپ اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں تو کم از کم آپ کو تو حقیقت سے جانکاری ہونی چاہیے، حقیقت میں ہے کیا کہ واقعتاً اسلام میں کے اندر کافروں کو مارنے کاٹنے کی بات لکھی ہے۔ آپ حقیقت کو نہیں تلاشے، بلکہ آپ نے کیا کیا کہ جو بہت سے لوگ جو باتیں کر رہے تھے بغیر دلائل کے، انہی باتوں کو آپ نے بھی دہرانا شروع کر دیا، جس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے اسلام دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں آپ، اور کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور کس طریقے سے مسلمانوں کے لیے اس ملک ہندوستان کو آپ مسلمانوں کے لیے فلسطین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس کی کچھ مثالیں اور کچھ ایگزامپلس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ دیکھیے سچ والا کے کمیونٹی پوسٹ ہے، اس کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے کہ اسلام اکیلا ایسا پنتھ ہے جس میں کافروں کو مارنے کاٹنے کی سے ثواب یعنی پنیہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور انیہ کسی دوسرے پنتھ میں ایسا نہیں ہے۔ ارتھ صاف ہے کہ اسلامی کتابوں میں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ انہوں نے یہ کمیونٹی پوسٹ ڈالی۔ اسی طریقے سے اس کے دوسرے کمیونٹی پوسٹ کی طرف ہم جاتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا اللہ ہے جو کافروں کو مارنے اور ان کے ساتھ لڑنے کا آدیش دیتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے اور جو انہیں نرک کی آگ کے لیے شپت دیتا ہے، جو انہیں دہشت پیدا کرنا چاہتا ہے، ان کے درمیان میں دہشت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سچ والا جی کی کمیونٹی پوسٹ ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے۔ اس پوسٹ سے آپ اندھ بھکتوں کو خوش کر سکتے ہیں، جاہل لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں کہ ہاں واقعتاً اسلام میں ایسی ہی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور جو لوگ اسلام کے خلاف جھوٹی بات کو بھی سن کر خوش ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو یقیناً آپ خوش کر رہے ہیں اور خوب پیسے ان لوگوں سے لوٹ رہے ہیں۔ لیکن جب اس کا حقیقت میں جائزہ لیتے ہیں کہ کیا واقعتاً اسلام میں ایسی بات لکھی ہے تو ہمیں حقیقت کچھ اور نظر آتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ کافروں کو مارنے کاٹنے کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ ایک ہی آیت کو پیش کرتے ہیں۔ وہ آیت کون سی ہے؟ یہ آیت جس کو اکثر وہ لوگ کوٹ کرتے ہیں اور اکثر وہ لوگ مینشن کرتے ہیں، کیا ہے؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، کہ جب حرام کے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تم مشرکوں کو مارو جہاں پر بھی تم اسے پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر طاق لگانے کی جگہوں پر ان کے لیے طاق لگا کر بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، نماز پڑھنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں، تو پھر ان کو چھوڑ دو، ان کے راستہ خالی کر دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کو لوگ مینشن کرتے ہیں اور اس آیت سے بتاتے ہیں کہ دیکھو قرآن کے اندر کس طریقے سے کافروں کو مارنے کی بات کی گئی ہے کہ جہاں پکڑو اسے وہیں مار ڈالو، وہیں پر اس کو کاٹ ڈالو۔ یہ بالکل کانٹیکسٹ سے بالکل الگ ہٹ کر یہ لوگ بات کرتے ہیں، یعنی صرف ایک آیت کو اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کو رکھ دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم لوگ بھی کرنا چاہیں تو بھائی ہم لوگ مہابھارت کے صرف اس شلوک کو اٹھائیں گے جہاں پر کہ بھائی مارنے کاٹنے کی بات کی گئی ہے، باقی آگے پیچھے کے پورے واقعہ کو ہم چھوڑ دیں گے۔ بائبل کی بات ہم اٹھا لیں گے کہ جہاں پر کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تو اپنے کپڑے کو بیچ کر تلوار خرید کر لاؤ۔ ہم کسی آیت کو بھی اس طریقے سے اٹھائیں، کسی بھی ورثہ کو اٹھائیں اور اس طریقے سے لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ کر دیں، لوگوں کو مسلیڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ لوگ اتنے خیانت کار ہوتے ہیں، اتنے خائن ہوتے ہیں یہ لوگ آگے پیچھے کی آیتوں کو چھپا ڈالتے ہیں، جبکہ جسٹ اس سے پہلے یہ آیت نمبر 5 ہے۔ آئیے میں آپ کو آیت نمبر 4 دکھاتا ہوں۔ دیکھیں یہ آیت نمبر 4 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُضُوكُمْ شَيْئًا، اس میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جس سے کہ تم نے عہد و پیمان کیا، مشرکوں میں سے، کافروں میں سے، جس سے تم نے پیس ٹریٹمنٹ کیا یعنی شانتی سمجھوتا کیا ہے، ایسے لوگوں سے ثم لم ينقضوكم، اور ان لوگوں نے شانتی سمجھوتے کو توڑا بھی نہیں، یعنی یہ جو عہد و پیمان ہوا تھا، شانتی سمجھوتا، پیس ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کو ان لوگوں نے توڑا بھی نہیں ہے، تو تمہارے اوپر کیا ہے کہ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو اے مسلمانوں تمہارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ تم اس مدت کو پوری کرو اور اس عہد و پیمان کو پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔
تو یہ آیت نمبر 4 ہے، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی وہاں پر کچھ اور بات ہے، کچھ اور معاملہ ہے جس کو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں آج کل کے اسلام دشمن، اور یہ لوگ جو بیان کر رہے ہیں ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، بلکہ اسی آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اس زمانے میں مشرکوں سے اور کافروں سے جو جنگ کی حالت چل رہی تھی، اور اس جنگ میں پیس ایگریمنٹ ہوا تھا مسلمانوں کے درمیان میں اور کافروں کے درمیان میں، شانتی سمجھوتا ہوا تھا کہ جس کا پابند کہ ادھر جس طریقے سے کافر اس کے پابند تھے اسی طریقے سے اس کے پابند مسلمان بھی تھے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، ان میں سے کچھ لوگوں نے شانتی سمجھوتے کو توڑ دیا، پیس ایگریمنٹ کو نہیں مانا، توڑ دیا، اب وہاں پر پوری جنگ کی حالت بن گئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر انڈیا اور چائنا میں جنگ ہو رہی ہو تو اور دونوں ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوں تو یہاں پر کیا بات، آپس میں یہ لوگ جو مشورہ کریں گے انڈیا والے کہ ہمیں چائنا کو کیسے معاف کرنا ہے، چائنا کے ساتھ کس طریقے سے اچھا معاملہ کرنا ہے، یہ مشورہ کریں گے، یا یہ مشورہ کریں گے کہ ہمیں چائنا کو کس طریقے سے جنگ میں ہرانا ہے؟ تو ظاہر سی بات دونوں طرف سے یہی باتیں آئیں گی کہ بھائی ہمیں کس طریقے سے انڈیا والوں کو جنگ میں ہرانا ہے، انڈیا والے سوچیں گے ہمیں کس طریقے سے چائنا والوں کو جنگ میں ہرانا ہے، اور کس طریقے سے ہمیں اس کے اوپر جیت حاصل کرنی ہے۔ اب اس کے لیے چاہے جتنے بھی جانے جائیں، جو بھی جائیں، اگرچہ جنگ کسی بھی حالت میں جسٹیفائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو بات تو وہاں پر وہی آئے گی نا کہ بھائی جب حالت جنگ میں ہیں، آپ مجھے مار رہے ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے کہ آؤ اس گال میں مارے ہو، میں اپنا دوسرا گال بھی آپ کو بڑھا دیتا ہوں تو اس میں ہی مار دو، ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ مجھے مارو گے تو میں اپنے ڈیفینس میں ضرور آگے آؤں گا اور اپنے بچاؤ میں ضرور آگے آؤں گا۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں سے تمہارا پیس ایگریمنٹ ہے، شانتی سمجھوتا ہے، ان لوگوں سے ہرگز بھی تم لڑ نہیں سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو بات ہے مارنے کاٹنے کی بات تمام کافروں کے لیے نہیں ہے اور تمام مشرکوں کے لیے یہ بات نہیں ہے، بلکہ صرف ان کافروں کے لیے ہے جو کہ اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اور اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے ماں اور بہنوں کی عزتوں کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ کافر ہیں جو کہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں، ایسے کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک آج کل کے زمانے میں دیکھ لیجئے کہ بھائی اگر اس میں ذرہ برابر سچائی ہوتی تو سارے مسلمانوں کے ہاتھ میں آج تلوار ہوتا اور ایک بھی کافر اور مشرک آس پاس بچے ہوئے نہیں ہوتے، اس سے ذرا برابر بھی اگر سچائی ہوتی تو معلوم ہوا کہ اگر وہ لوگ ہم سے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے ساتھ اسی طریقے سے رہیں، لیکن اگر وہ لوگ بدمعاشی کریں گے تو پھر ہم بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کی بدمعاشی کو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا جواب دیا۔ آئیے ہم اور آگے دیکھتے ہیں، یہ آیت نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے آگے دیکھتے ہیں، یہ آیت نمبر 6 وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آیت نمبر 5 کو پیش کرتے ہیں جس میں کہ مارنے کاٹنے کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جسٹ اس کے بعد والی آیت ہے، کیا ہے؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ کہ مشرکوں میں سے کوئی اگر شخص آپ سے پناہ مانگے، یعنی پناہ لینا چاہے، جنگ نہیں کرنا چاہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر حکم ہو رہا ہے کہ آپ اس کو پناہ دیں گے، آپ اس سے جنگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور صرف پناہ ہی نہیں دیں گے بلکہ اس کے اندر دیکھیں ورڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا استعمال کیا، then deliver him to his place of safety، یعنی اس کو سیفٹی کی جگہ تک پہنچانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر کافروں میں سے، مشرکوں میں سے ہم سے کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتا، ہم سے کوئی نہیں لڑنا چاہتا، تو پھر ہم بھی اس کو نہیں لڑیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ بلکہ اس کو سیفٹی کی جگہ تک، امن کی جگہ تک پہنچانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ خود آگے پیچھے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، صرف اس آیت کو صرف اسی آیت کو کوٹ کرنا اور اس کو مینشن کرنا یہ سراسر ظلم ہے ایک طریقے سے قرآن کے اوپر، اور یہ اس سے اسلام دشمنی کا صاف صاف پتہ چلتا ہے۔ آگے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرم کے پاس عہد و پیمان کیا تھا، یعنی پیس ایگریمنٹ کیا تھا، شانتی سمجھوتا کیا تھا، فمستقاموا لکم اگر وہ لوگ اس کو وفاداری کے ساتھ نبھاتے ہیں، فاستقیموا لہم تو تم بھی ان کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہو، تو تم بھی ان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے ہو۔ معلوم ہوا کہ اگر وہ لوگ ہمارے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہیں گے، اگر وہ لوگ ہمارے ساتھ غداری کریں گے تب ہم ایسا نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور اپنا نقصان کرتے رہیں گے، ہم اپنے لوگوں کو قتل کرواتے رہیں گے، اپنے بچوں کو مرواتے رہیں گے، اپنے ماں بہنوں کی عزتوں کو لوٹتا ہوا ہم دیکھتے رہیں گے، ایسا ہرگز بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اپنے ڈیفینس میں اور اپنے بچاؤ کرنے کے لیے ہم ضرور میدان میں آگے بڑھیں گے۔ اور یہ چیز دنیا کے سارے قوانین، سارے ملک کے قوانین اس چیز کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ اپنے ڈیفینس میں لڑ سکتے ہیں۔
چاہے انڈیا کے قانون ہو, چاہے امریکہ کا قانون, دنیا کسی کونے میں, کیا کسی دھارمک کتاب کو آپ لے لیں, ہر جگہ پر آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ اپنے بچاؤ کے لیے آپ بالکل لڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہاں پر فرمایا. تو صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنا, صرف اور صرف اسلام کے اوپر الزام لگانا اور صرف ایک آیت کو پیش کرنا, آگے پیچھے کی آیتوں کو چھوڑ دینا, یہ سراسر ناانصافی ہے, سراسر ظلم ہے. اور یہ جو سچ والا ہیں یہ بھی ان لاکھوں ہزاروں لوگوں کی فہرست میں ہیں جو لوگ کہ اسلامو فوبس کو بڑھاوا دیتے ہیں, جو لوگ مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگنا چاہتے ہیں, اور جو لوگ مسلمانوں کو مارنا چاہتے ہیں, انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں, اور یہ بھی اسی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہتے ہیں ہمارے سچ والا جی. تو اس طریقے کی پوسٹ سے صاف طور پر یہ اندازہ لگتا ہے کہ آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا, لیکن آپ مسلمانوں کے خلاف اتنی سخت نفرت ہے کہ غلط باتوں کو آپ پیش کر رہے ہیں, آپ صحیح بات لوگوں کے سامنے نہیں لا رہے ہیں, اور غلط باتوں کو پیش کر کے آپ اسلام کے تئیں نفرت پھیلانا چاہ رہے ہیں, اور مسلمانوں سے کے دشمنوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں. اور ان کو آئیے اور ایک اس ٹاپک پر قیصر احمد راجہ صاحب کی ایک ویڈیو ہے, اس کو بھی ہم ذرا دیکھتے ہیں, یہ بھی بہت ہیلپ فل ویڈیو ہے. جی جی. جیسے آپ ایتھیسٹ ہیں, آپ کے چیف ایتھیسٹ جو ہے سیم ہیرس, 5 پیجز اس نے اپنی کتاب کے غلط انٹرپریٹیشنز کے ساتھ قرآن کے اس نے آیات لکھی ہیں کہ جس میں ہے کہ اسلام تو یہی کہتا ہے بس ان سب کو مار دو, یہ کر دو, وہ کر دو. حالانکہ ہم نے دنیا میں 700 سے زیادہ ملٹری بیس نہیں بنائے, ہم فرسٹ ورلڈ وار کے پیچھے نہیں ہیں, ہم سیکنڈ ورلڈ وار کے پیچھے نہیں ہیں, نیوکلیر بوم ہم نے نہیں بنایا, نیوکلیر بوم ناگاساکی پہ ہم نے نہیں گرایا, ہیروشیما پہ ہم نے نہیں گرایا, ہم نے آئل اور ریسورسز کی خاطر ہم نے دوسرے ملکوں پہ قبضے نہیں کیے, ہم نے بلاسٹس نہیں کیے, یہ جو اپنا لیگ آف کیا ملیٹنٹ ایتھیسٹس یہ ہم نے نہیں بنائی تھی, فرانس میں لاز آف سسپیکٹ ہم نے نہیں بنایا تھا, ایتھیسٹ نے بنایا تھا. جتنے قتل ایتھیسٹ نے کیے ہیں دنیا میں کسی اور نے نہیں کیے, ہم سمیت یعنی کہ وہ ہم نے نہیں کیے. تو ہم جب یہ ساری باتیں دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو جن کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں خون سے, پرٹیکولرلی جو ایتھیسٹس ہیں, جب وہ یہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ قتل کریں, یہ قتل کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, جبکہ خود آپ کے پیر و مرشد صاحب جو ہیں سیم ہیرس صاحب وہ کہتے ہیں کہ we will continue to spill blood for what is essentially a war of ideas, کہ وہ جو آئیڈیاز کی جنگ ہے اس میں ہم خون بہاتے رہیں گے, وہ بہاتے رہیں گے. اور وہ جب یہ کہتا ہے کہ کچھ پروپوزیشنز اتنی خطرناک ہوتی ہیں that it's even justified to killing people for believing in them, کہ ان کو صرف یقین رکھنے کی وجہ سے لوگوں کا قتل کرنا جائز ہے. تو پھر ہم جب یہ دیکھتے ہیں ایتھیسٹ کو, آپ جیسے لوگوں کو, کہ جب آپ لوگ بھی مونچھوں پہ تیل لگا کے تاؤ لگ دیتے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار آپ مسلمان جو ہے نا وہ بڑے خطرناک لوگ ہیں, تو پھر ہم آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ پرابلم ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ مورل کرپشن آپ نے کی ہے, دنیا میں سب سے زیادہ فائنینشیل کرپشن آپ لوگوں نے کی ہے, دنیا میں سب سے زیادہ انٹلیکچوئل کرپشن آپ لوگوں نے کی ہے, بچوں کے مستقبل آپ لوگوں نے تباہ کر دیے ہیں, ہیکلز ایمبریو جیسے فراڈ پڑھا کے, ڈارونزم کی وہ چیزیں جو سائنٹیفکلی ٹینیبل نہیں ہیں اس سے کوئی اختلاف کرے آپ لوگ اس کا کیریئر تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. کتنے سائنسدانوں کے تو نام میں نے بتائے ہیں. تو یہ سارے کا سارا ایتھیسٹک کلٹ جو دنیا میں چلا ہوا ہے, جبری طور پہ فکر کو مسلط کرنے والا, جب وہ ہمیں کہتا ہے نا کہ مسلمان بڑے خطرناک ہیں, تو پھر اب ہم آگے سے کہتے ہیں کہ بھئی اب ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو بم بلاسٹ میں آپ کے جہاز آ کے مار جاتے ہیں, اور پھر جب ان کے جنازے ہو رہے ہوتے ہیں تو جنازوں پہ پھر سے بم پھینکتے ہیں, اور دہشت گرد بھی ہم ہی ہیں. To that we say no more. اب ہمارا ٹائم ہے کہ اب ہم جج کریں, جو کہ ہم کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا ہے, میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ ایتھیزم کی ان ساری باتوں کو کنڈیم کریں گے یا انہیں جسٹیفائی کریں گے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر اب ہم بھی آگے سے یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں یار ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے مذہب کی سمجھ نہیں ہے, we will educate you but we will not do that with respect anymore. جی شہباز بھائی, آپ نے یہاں پر دیکھا کہ یہاں پر آج پوری دنیا کے اندر حالت ایسی ہے کہ قتل بھی وہی لوگ کر رہے ہیں اور بدنام بھی وہ لوگ ہمیں ہی کر رہے ہیں, مسلمانوں کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی سارا جرم آپ کا اور اس جرم کا جو ہے الزام مسلمانوں کے اوپر رکھ دو, اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ولن بنا کر پیش کر دو کہ یہ لوگ ہیں, یہ جتنے مسلمان ہیں ٹوپی کرتا والے سب ہیں, یہی لوگ ہیں جو اس دنیا کی تباہی کے پیچھے ہیں. حالانکہ حقیقت میں آپ دیکھیے گا, جب اتحاد اٹھا کر دیکھیے گا تو سب سے زیادہ خون خرابہ انہی لوگوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ کہ آج مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اور مسلمانوں کو الزام لگا رہے ہیں. تو یہ اس دنیا کی حقیقت ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے تئیں ریڈیو روانڈا کا آپ نے نام سنا ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک کمیونٹی کے خلاف نفرت پھیلانی شروع کر دی,
اور پورے کی پوری کمیونٹی کو صاف کر دیا گیا, پورے سماج کو ہی صاف کر دیا گیا تھا. اس کے بعد وہی حالت ہندوستان میں آج ہو رہی ہے. مسلمانوں کے خلاف میڈیا لیول پر کس طریقے سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں, اور اس بہتی گنگا میں سچوالا جی جیسے لوگ ہاتھ اس میں دھو رہے ہیں, اور یہ لوگ ہیں کہ غلط باتوں کو کس طریقے سے اسلام سے جوڑ کر پیش کرتے ہیں کہ یہ بھی انہی ہزاروں اندھ بھکتوں کی طرح ہیں جو لوگ صرف ایک آیت کو اٹھاتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں. اس ٹاپک پر آپ کیا کہیں گے شہباز بھائی؟ جی ماشاء اللہ, آپ نے ساری باتیں تو کر دی ہے. جی میں بس یہی کہوں گا, جتنے بھی یہ مرتدین ہیں اور ملحدین ہیں, ان لوگوں کو سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 کیوں نظر نہیں آتی؟ ٹھیک ہے, یہ لوگ اگر ان لوگوں نے پورا قرآن پڑھا ہے تو ان لوگوں نے سورہ ممتحنہ کا آیت نمبر 8 بھی ضرور پڑھا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کیا, تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا, ان کے ساتھ تم کوئی نیکی یا انصاف کا معاملہ کرو, یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو میرے خیال سے اگر ان لوگوں نے اس آیت کو اگر پڑھا ہوتا اور اس آیت پہ غور و فکر کیا ہوتا, تو میرے خیال سے ان لوگوں کو نان مسلم اور کافر کے بیچ میں بھی جو فرق ہے تو ان لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. دراصل ان لوگوں کو نہ قرآن کی سمجھ ہے نہ اس کی فہم کی سمجھ ہے. ٹھیک ہے, بس یہ لوگ جو مطلب شروع سے کرتے آئے ہیں کاپی پیسٹ, بس وہی معاملہ ہے, جہاں سے ملا یہ آرٹیکل آپ نے پڑھا. ان لوگوں کا سارا جو سورس آف نالج ہے وہ وکی اسلام ہے. بس یہ لوگ وہاں جاتے ہیں, وہاں سے کاپی کرتے, یہاں لا کے پیسٹ کر دیتے. تو اگر کوئی مطلب ابھی ان لوگوں کو مطلب کیا کہا جائے, نہ کوئی علمی لیول ہے نہ کچھ ہے, بس کاپی کرتے اور پیسٹ کرتے اور چپکا دیتے. اور یہ سارا کچھ ہم جیسے آپ نے کہا کہ ملک کی حالات بھی اب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مطلب چینج ہوا ہے. تو اب یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اس ٹاپک پہ بولیں گے, مسلمانوں کے خلاف بولیں گے, تو ہمیں ویلیو بھی ملے گا اور ہمیں پیسہ بھی ملے گا. اب دیکھیں نا, ان لوگوں کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا, اب دیکھیے اسلام کے خلاف میں بولنا شروع کر دیا تو ان لوگوں کو نیوز نیشن میں جگہ مل گیا. تو بس یہ سارا کچھ نہیں ہے, بس یہ سارا کا سارا اسلاموفوب ہے. بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. جی بالکل صحیح ہے, سب کچھ جو ہے پیسوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, سارے لوگ اسلام کے نام پر کما رہے ہیں, اسلام کے خلاف بول کر. بس ہمارے انڈیا میں حالت یہ ہو گئی ہے ہمارے ہندو بھائیوں کی کہ کسی نے بھی اسلام کے خلاف بول دیا تو بس اس کو فیمس کرنا ہے, اس کو سپورٹ کرنا ہے, چاہے جیسے بھی ہو. بالکل اب ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ وہ خود ہمارا ہی دشمن کیوں نہ ہو, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہمارا دشمن ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہماری واٹ لگاتا رہے, ٹھیک ہے, میں اس سے کوئی مطلب نہیں. لیکن چونکہ وہ اسلام کی واٹ لگا رہا ہے, اسلام کے خلاف بول رہا ہے, اس لیے میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں. یہ حالت ہمارے انڈیا کے اندھ بھکتوں کی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے خوب پیسوں سے مدد ہو رہی ہے, پیسوں کی برسات ہو رہی ہے. اور ان لوگوں کو کیا ہے بھائی کہ اگر ہم کچھ بھی بول دیں گے, ظاہر سی بات ہے انڈیا میں آزادی ہے, ہمیں کچھ تو ہونے والا ہے نہیں. ہمیں اگر کچھ جھوٹی بات ہی بولنے سے, ان لوگوں کو یہ دین دھرم تو ہے نہیں. انسان جھوٹ بات اس وقت نہیں بولتا جب کہ دل کے اندر ایشور کا, گاڈ کا, اللہ کا ڈر ہوتا ہے, تب انسان جھوٹ نہیں بولتا ہے. یہ لوگ, ان لوگوں کے پاس کوئی گاڈ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, جب تو ان لوگوں کے پاس کوئی دقت ہی نہیں. چاہے جتنے بھی جھوٹ بولو, اور جھوٹ بولنے سے اگر ہمیں 1,00,000-2,00,000 روپے مل جاتے ہیں تو بھائی اس سے اچھی اور کون سی بات ہوگی. تو ہزاروں جھوٹ بولتے رہو, یہی ان لوگوں کی حالت ہو چکی ہے. جی 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 جی, آپ نے جھوٹ بولو کہا تو مجھے یاد آ گیا, وہ جھوٹ بولو, بار بار جھوٹ بولو. جی مودی جی ہمارے, جھوٹ بولو اور بولو, بار بار بولو. جی جی وہ جی مجھے جی یاد آ چلیں. گیا. جھوٹ بولو, بار بار جھوٹ بولو, جو بھی بول سکتے ہیں سب جھوٹ بولو, جہاں بھی بول سکتے ہیں جھوٹ بولو, جتنی بار بول سکتے ہیں جھوٹ بولو, کسی بھی وشے پر بولو تو صرف اور صرف جھوٹ بولو. ایک ہی کام, جھوٹ بولو, جھوٹ بولو. آپ اعتراف کر لیجیے, آپ یہ اعتراف کر لیجیے کہ آپ کی کمپوزیشن میں جھول ہے, میں آگے بڑھوں گا. آپ اعتراف کر لیجیے. بھائی دیکھیں, میرا کمپوزیشن تو ایک دودھ پیتے بچے کا, میرا کمپوزیشن تو ایک دودھ پیتے بچے کا ہے. اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اعتراف کر لیا کہ اس میں جھول ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جو ہے دودھ پیتے بچے کا کام جھول نہیں رہتا, جھول تو رہتا ہے نا. جو ہے دودھ پیتے بچے کا کام جھول نہیں رہتا, بس جھول تو رہتا ہے نا. آپ نے بہرحال اس چیز کا اعتراف کر لیا کہ آپ کے بنائے ہوئے کلام میں جھول ہے, تو انشاءاللہ ہاں جھول ہے, جھول ہے, یقیناً جھول ہے. ہاں جھول ہے, جھول ہے, یقیناً جھول ہے. ہاں جھول ہے, جھول ہے, یقیناً جھول ہے. آپ جتنے بھی آگے صورتیں اور اس طرح کی جو ہے کرتے رہیں گے, اس میں سب میں جھول ثابت ہو گیا.